بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 484، اور یہ اس کتاب کا آخری مسئلہ ہے جس کا ذکر نہ قدوری میں ہے نہ جامع صغیر میں ہے، لیکن مصنف ہدایہ نے مبسوط میں دیکھ کر اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عصیر کو کس طرح پکایا جائے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عصیر یعنی شیر انگور جب پکایا جائے اور پکا کر اس کا 2 ثلث ختم کر دیا جائے، اس کا ختم کر دیا جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کو پینا جائز ہے، بولے تھے نہیں بولے تھے مصنف ہدایہ؟ اسی کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اس طریقے کے لیے 3 جو ہے قاعدے بیان کر رہے ہیں، وہ 3 قاعدوں کے اندر ہی یہ پورا سبق ہے آج کا۔ نمبر 1، فی طبخ العصیر، عصیر کو پکانے کا۔ الاصل ان ما ذهب بغیلانہ بالنار وقذفه بالزبد یجعل کأن لم یکن ویعتبر ذهاب ثلثی ما بقی لیحل الثلث الباقی۔ اصل یہ ہے، پہلا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس کے جوش مارنے سے چلا جائے آگ سے، یعنی آگ میں پکانے پر جو اڑ جائے گا، جو اڑ جائے گا، وقذفه بالزبد، اور اس کو وقذفه بالزبد ہے وہ، اور اس کے جو ہے جھاگ کو پھینکنے سے، یجعل کأن لم یکن، تو بنایا جائے گا اس کو گویا کہ نہیں تھا، اور اعتبار کیا جائے گا ما بقیہ کے 2 ثلث کا، تاکہ 1 ثلث سے باقی حلال ہو جائے، 1 ثلث سے باقی حلال ہو جائے۔ اب انہوں طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پکانے کا، شیرے انگور کو پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا کہ جھاگ مارنے سے جو ہے، پہلے جھاگ آتی ہے، جھاگ مارنے سے تھوڑا بہت چلا جاتا، جیسے ایک مثال دے رہے ہیں 10 دوارق، بلکہ دورق بولتے ہیں پیالہ، دورق کس کو بولتے ہیں؟ جام جس کو بولتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں بولتے ہیں دورق، شراب کا پیالہ، یا جس پیالے میں وہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے جو ہے 10 پیالے تھے، تو ایک پیالہ کیا ہو گیا، جھاگ مارنے سے اڑ گیا، بقیہ بچے کتنے؟ 9 پیالے، تو 9 کا اعتبار کرنا ہے، وہ 9 کا اعتبار کرنا ہے، تو اس کو پکانا اتنا پکانا کہ 6 چلے جانا، تو بقیہ 1 بچے گا، تو وہ 1 آپ کو پینا حلال ہے۔ 1 ثلث، 3 بچے نا، 6 چلے جائے تو 3 بچتے ہیں، 1 ثلث، 2 ثلث چلے جائے 1 ثلث بچنا ہے، تو اس طرح پر جو ہے پینا وہ حلال ہوگا، یہ بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، دیکھو بیان ہوں، اس کا بیان یہ ہے کہ 10 دوارق من عصیر، 10 دوارق شیرے کے، دوارق کا مطلب کیا ہے؟ پیالہ، شیرے کے، توبیقہ جس کو پکایا جائے، فذهب دورق بالزبد، 1 دورق تو جو ہے جھاگ سے چلا جائے گا، 1 دورق جو ہے جھاگ رہے گا اوپر، وہ تو چلے گا، سمجھنا۔ یطبق الباقی، تو باقی کو پکایا جائے یہاں تک کہ چلے جائے 6 دورق، اور تہائی باقی رہے، اور تہائی یبقى ثلاث، 3 باقی رہے، بولو کیا ہے؟ 3 باقی، ثلث ہوئے ثلاث، 3 باقی رہے تو حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ لأن الذي يذهب زبدا هو العصير، اس لیے کہ جو جھاگ سے چلا گیا، جو چلا گیا جھاگ بن کر، وہ تو تھا شیرہ، جو جھاگ بن کر اڑ گیا وہ تو کیا تھا؟ شیرہ، تو بقیہ بچے 9۔ او ما یمازجہ، یا جو اس سے ملتا جلتا ہے، شیرہ اڑ گیا، شیرے سے جو ملا ہوا ہے وہ اڑ گیا، یعنی جھاگ بن کے پہلے ہی اڑتی، شاید جھاگ بن کے پہلے ہی اڑ جاتی۔ وَأَيَّمَّا كَانَ جُعِلَ كَانَ الْعَصِيرُ 9 دوارق، جو کوئی بھی ہو تو بنایا جائے گا شیرہ 9 دورق، یہ سمجھا جائے گا کہ شیرہ کتنے دورق ہے، اب اس میں 9 دورق ہے۔ فَيَكُونُ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةً، تو اس کا ثلث کیا ہوگا؟ 3 ہوں گے، ٹھیک۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ اگر جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹ پکا رہے ہیں، تو ڈائریکٹ پکا رہے ہیں تو 1 دورق جو ہے جھاگ کا چلے گیا، بقیہ 6 بچے، وہ 6 میں نہیں 9 بچے 10 میں سے، تو وہ 6 چلے جانا، 1 بچنا، تو وہ 1 حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ، وَأَصْلٌ آخر أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ قبل الطبخ ثم طبخ بمائه ان كان الماء اسرع ذهابا لرقته واللطافه يطبخ الباقي بعدما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء۔ دوسرا طریقہ یہ بتا رہے ہیں، اس دوسرے طریقے کے اندر 2 طریقے نکلتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیرہ جب اس پر پانی ڈالا جائے، یعنی پانی ڈال کر پکا رہے ہیں، تو پانی جو ہے کیا ہوتا ہے، جب ڈالتے ہیں تو وہ چونکہ پتلا رہتا ہے اور بالکل ہی جو ہے سیلان اس کے اندر رہتا ہے، تو جب پکایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا اڑتا ہے؟ پانی اڑتا ہے، پانی اڑ جاتا ہے ہوا بن کے، ٹھیک ہے نا، بھاپ بن کے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عصیر جب اس پر پانی ڈالا جائے پکانے سے پہلے ثم طبخ بمائه، پھر جو ہے پانی کے ساتھ اس کو پکایا جائے،
اگر پانی جلدی چلا جاتا ہو اس کی رقت اور لطافت کی وجہ سے، رقت اور لطافت دونوں کے معنی ایک ہی ہے، پتلا پن اور جو ہے باریکی، تو کیا مطلب ہے دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی بہنے والی کیفیت. یطبخ الباقی، تو باقی کو پکایا جائے گا، بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه، مقدار ما صب فيه، بعد اس کے کہ چلا جائے اتنی مقدار جس جو اس میں پانی ڈالا گیا ہے، جو اس میں پانی ڈالا گیا ہے یہاں تک کہ چلا جائے اس کا 2/3. مطلب مثال بھی دیتے ہیں نو، مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ آپ ڈال کے پکا رہے ہیں نا، تو اس وقت یہ دیکھ لینا ہے کہ جو ہے پہلے پانی اڑ جانا، اس کے بعد جو بچنا وہ جو ہے شیرہ ہے، وہ بچے ہوئے میں سے 2/3 چلا جانا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے کہ ذاہب اول وہ پانی ہے، یہ ان ذاہب الاول پانی، یعنی پہلے پانی اڑ جاتا ہے کیونکہ وہ باریک رہتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے لطیف رہتا ہے، پتلا رہتا ہے. والثانی العصیر، اور دوسرا کیا رہے گا بھائی؟ شیرہ رہے گا. فلا بد من ذهاب ثلثی العصیر، تو ضروری ہے شیرے کے 2/3 چلا جانا، شیرے کے 2/3 چلا جانا. اب مثال کے طور پر یہ سمجھیے آپ 15 انہوں جو مثال دیتے وہی سمجھیں گے. مثلا یہ ہے کہ اگر جو ہے 1 لیٹر جو ہے شیرہ تھا، اس کے اندر ہم کیا کریں 2 لیٹر پانی ڈال دیے، تو ٹوٹل بنا کے کتنا ہو گیا؟ وہ 3 لیٹر بن گیا. تو پہلے وہ 2 لیٹر اڑ جانا، اس کے بعد 1 لیٹر بچنا، وہ 1 لیٹر میں سے بھی 2/3 چلے جانا، کتنے چلے جانا؟ تو وہ جو 1/3 ہے وہ پی سکتے ہو کہ بولنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ اچھا صاحب، ہاں دوسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے وَإِن كَانَ يَذْهَبَانِ مَعًا، اور اگر وہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں، یعنی یہ کہ پانی بھی پتلا ہے لیکن آپ کا انگور کا جو شیرہ ہے وہ بھی پتلا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جب آپ پکانا شروع کریں گے تو پہلے پانی نہیں اڑے گا بلکہ دونوں ایک ساتھ اڑیں گے، پانی بھی اڑے گا ساتھ میں شیرہ بھی اڑتا چلا جائے گا، تو اب دونوں کو ایک ساتھ شمار کیا جانا چاہیے. وَإِن كَانَ يَذْهَبَانِ مَعًا، اگر وہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ اڑتے ہوں، چلے جاتے ہوں، تُغْلَ الْجُمْلَہ، تو جملہ کو جو ہے جوش دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے 2/3 چلے جائیں اور اس کا 1/3 باقی رہے تو حلال ہو جاتا ہے. یہ شکل کیا ہے؟ یہ شکل یہ ہے کہ اگر سمجھو 3 لیٹر کے 3 لیٹر کیا ہے، 1 لیٹر شیرہ ہے، 2 لیٹر پانی ہے، کیا ہے؟ مگر وہ شیرہ بھی اتنا پتلا ہے کہ ہم جب پکانا شروع کریں تو پانی بھی اڑ رہا ساتھ میں شیرہ بھی اڑ رہا، تو جو ہے 2 لیٹر پانی، 2 لیٹر اگر 3 میں سے 2 لیٹر بھی اڑ گئے تو وہ 1 لیٹر حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ شیرہ بھی پتلا تھا، آپ کا پانی بھی پتلا ہے، دونوں ایک ساتھ اڑ رہے ہیں. اب وہ کیسا فیصلہ کریں گے وہ پکانے والا جانے، انہیں اپنے طرف سے اندازہ لگا رہنا شیرہ پہلے اڑا یا پانی پہلے اڑا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں کے دونوں اڑ جاتے ہیں ایک ساتھ تو جوش دیا جائے گا پورے مجموعے کو یہاں تک کہ اس کے 2/3 چلے جائیں اور اس کا 1/3 باقی رہے. فیحل، تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذهب ثلثان ماء وعصيرا وثلث الباقي ماء وعصير، اس لیے کہ جو اڑ گیا ہے 2/3 وہ پانی بھی ہے اور شیرہ بھی ہے، اور 1/3 باقی بچ گیا وہ جو ہے پانی ہے اور شیرہ ہے. تو وہ 1/3 میں کیا ہے؟ شیرہ ہے، 1/3 میں جو بچ گیا اس کو یہ مان لیں گے آپ اس میں سے 2/3 پانی ہے، 1/3 شیرہ ہے، یہ سمجھیں گے نا؟ ہاں، تو اس طرح پر جو وہ 1/3 ہی شیرہ ہے سمجھ کے کیا کرتے ہیں وہ پی لے سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے، دوسرے طریقے میں کا دوسرا طریقہ. پہلے ایک طریقہ بتایا تھے، اس کے بعد یہ دوسرا طریقہ جو پانی ملا کے پکانے کا، پانی ملا کے پکانے کا، اس کی 2 شکلیں رہتی ہے. اگر پانی بہت زیادہ پتلا ہے پانی کو پتلا ہی رہے گا، شیرہ جو ہے ذرا گاڑھا ہے تو پہلے پانی اڑانا، بعد میں شیرے میں کے 2/3 اڑانا. اگر شیرہ بھی بہت پتلا ہے تو 2 ملا کے جو پانی شیرہ 2 ایک ساتھ اڑا دینا. اب اس کا بیان بھی تفصیل کرتے ہیں. 10 دبارق من عصیر، کہ جو ہے 10 پیالے ہیں شیرے کے اور جو 20 پیالے ہیں پانی کے. ہم 1 اور 2 بولے تھے نا، انہوں 10 اور 20 بول رہے ہیں. ففل وجہ الاول، تو دوسری شکل کی پہلی صورت میں اس کو پکایا جائے گا یہاں تک کہ حتی یبقى تسع الجملہ، یہاں تک کہ مجموعے کا ایک نواں حصہ باقی رہ جائے، مجموعے کا نواں حصہ. کیسے؟ لأنه ثلث العصیر، اس لیے کہ وہ عصیر کا ہی 1/3 رہے گا، عصیر کا ہی. کیا مطلب ہے؟ 20 بول رہے نا پہ، اب 20 بولے تو 10 جو ہے کیا ہے؟ شیرہ ہے، اور 20 کیا ہو گئے؟ پانی ہے. تو ٹوٹل کتنے پیالے بن گئے؟ وہ 30 پیالے بن گئے. تو اب 30 پیالوں میں کتنا اڑانا ہے آپ کو؟ پہلے تو 20 اڑا دینا ہے، اس کے بعد بچتے کتنے؟ 10. وہ 10 میں سے بھی پھر کیا اڑانا ہے؟ 6 اڑا دینا ہے. تو مجموعے کا نواں حصہ بچتا ہو، سمجھ میں آ گیا نا؟ 26 نہیں 27 اڑانا ہے. 30 سے 9 دیا 27، نواں حصہ 27. پھر سراجی میں چلے جاؤ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نواں حصہ بچتا ہے.
لأنه ثلث العصیر، اس لیے کہ وہ عصیر کا تو ایک تہائی ہے، کیونکہ عصیر کتنا تھا؟ 10 تھا نا، 10 دورق تھا نا، عصیر کتنا تھا؟ 10 دورق تھا، تو 10 کا تہائی کتنا ہوتا؟ مجموعے کا 9 حصہ ہوتا نا بھائی، تینوں میں سے تہائی تہائی میں سے کیا ہوتا ہے؟ مجموعے کا 9 ہوتا ہے. وہ فی الوجہ الثانی. اچھا دوسری صورت، اس میں دوسری صورت کیا ہے؟ یہ آسان ہے، پورا ملانے کے بعد دونوں ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، پورا ملانے کے بعد دونوں ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، تو 30 میں سے جو ہے ایک تہائی رہتا، 30 میں سے آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا؟ 10 شیرہ 20 کیا ہے؟ پانی، دونوں کو ایک ساتھ ملا دے اڑا دیا، دونوں ایک ساتھ اڑ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ اڑ رہے ہیں، تو وہ 20 اڑ گئے تو ختم. مطلب 20 میں تو 20 پورے ایک ساتھ نہیں اڑے، اس میں کے 2 تہائی اڑے، اس میں کا 1 تہائی اڑا، نہیں اس میں کے 2 تہائی اڑے، ہاں اس میں کے 2 تہائی، اس میں کے 2 تہائی میں، اس میں کے 2 تہائی اڑنا ہے نا. ارے بھائی ہم یہ تصور کر کے چلتے ہیں کہ اس میں کے 2 تہائی اڑے، اس میں کے بھی 2 تہائی اڑے. اب نہیں سمجھا؟ اس میں کے 2 تہائی اڑے تو وہ 20 میں سے کتنے بچے؟ پہلے کے اس میں سے 10 میں سے 6 اڑے، پھر 10 میں سے 6 اڑے، تو 6 بچے نا ٹوٹل. 20 میں سے کتنے بچے؟ 6 بچے، اور یہاں بھی 10 میں سے 6 اڑے، یہاں کتنے بچے؟ 3 بچے، تو 9 ہو گئے نا ٹوٹل میں سے، وہی بول رہا ہوں. اور دوسری صورت میں یہاں تک کہ چلا جائے مجموعے کے 2 تہائی، سمجھ میں چل گئی؟ یہ اگر سمجھ میں آیا تو آگے کیا سمجھ میں آتا؟ تیسرا طریقہ تو انتہائی گنجلک ہے. اور دوسری صورت میں یہاں تک کہ چلے جائے مجموعے کے 2 تہائی، مجموعے کے 2 تہائی کا مطلب کیا شمار کرنا؟ ادھر کے 2 تہائی اڑے، ادھر کے بھی 2 تہائی اڑے. ہاں لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا. والغلی بدفعات و دفعات سوا. اچھا غلی میں جوش دینا یعنی پکانا، آپ ایک دفعہ پکاؤ یا جو ہے کئی بار پکاؤ، یعنی ایک ساتھ پکاتے پکاتے بعد تھک گئے، یہاں تک کہ آپ کا لکڑیاں ختم ہو گئی یا کرنٹ چلے گا، پھر تھوڑی دیر پھر پکانا شروع کرے، ایک ہی بات ہے بول رہا ہوں. کیا ہے؟ ایک ہی بات. اذا حصل قبل ان يصير محرما، جب کہ حاصل ہو جائے وہ پکانا محرم ہونے سے پہلے پہلے. ولو قطع عنه النار فغلي حتى ذهب ثلثان يحل، اور اگر کاٹ دی گئی اس سے آگ، یعنی آگ ہٹا دی گئی، یہاں تک پھر جوش دی گئی، حتى ذهب ثلثان، یہاں تک کہ 2 ثلث چلا گیا، تو بھی حلال ہے، اس لیے کہ وہ آگ ہی کا اثر ہے. مگر ہاں اگر جو ہے آپ آگ ہٹا دیے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کے اندر پورا ٹھنڈا ہو گیا، یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو گیا، پھر آگ لگا رہے ہیں، تو جو ہے اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اصل آخر، تیسری اصل اور ایک قاعدہ یہ ہے، ان العصیر اذا طبخ، کہ شیرے کو جب پکایا گیا اس کا باعث چلا گیا، ثم احرق بعضه، پھر اس کے بعض کو کیا کرے آپ؟ بہا دیے، اونڈیل دیے. احرق یحرق مانے کیا ہے؟ ڈال دینا ہے، بہا دینا ہے. بعض اس کے بعض کو. کم تطبخل بقیت، تطبخل بقیت، بقیہ کتنا پکایا جائے یہاں تک کہ 2 ثلث چلے جائیں. یعنی کوئی آدمی کیا کرا معلوم ہے، زمین میں جو ہے انگور کے شیرے کا بھی حصہ ہے، بلکہ تھوڑا پکانے کے بعد بقیہ کیا کرا؟ پھینک دیا زمین میں. تو اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کتنا پکانا؟ اس میں سے 2 ثلث پکاؤ بول رہے ہیں نا، اب وہ 2 ثلث کتنا پکانا یہ دیکھیں. حتی ذهب ثلثان، یہاں تک کہ 2 ثلث چلا جائے. فالسبیل فیہ، اس میں راستہ یہ ہے کہ آپ لے لو جمع کے 1 ثلث کو، فتضربه فی الباقی، اس کو باقی میں ضرب دے دو، بعد المنصب، منصب کے بعد، منصب حاصل ضرب کے بعد. ثم تقسمه على ما بقي، پھر اس کو تقسیم کرو ما بقیہ پر، بعد ذهاب ما بقي ما ذهب بالطبخ، بعد اس کے کہ چلا جائے وہ جو پکانے سے چلا جائے، قبل ينصب منه، اس کے ٹھہرانے سے پہلے پہلے کوئی چیز. فما يخرج بالقسمت فهو حلال، تو جو کچھ جو ہے تقسیم سے باقی نکلے وہ حلال ہے. انہوں یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ کیا کرو معلوم ہے، جتنا بہا ہے نا وہ بہا ہوئے کو باقی میں ضرب دے دو، جو حاصل ضرب نکلتا اس حاصل ضرب کو پکانے میں تقسیم کرو، تب جا کے جو ہے جو حاصل قسمت نکلا اتنا پکایا گیا تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے. مثال دیکھیے، اس کی مثال یہ ہے کہ 10 رتل ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ 10 رتل. رتل بولے تو وزن کے حساب سے کرے، اپن اس کو لیٹر بول سکتے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ 10 لیٹر شراب ہے یا 10 جو ہے کلو انگور کا شیرہ ہے. تو اس کا بیان یہ کہ 10 رتل شیرہ ہے، 10 رتل شیرہ ہے، تو بھی اس کو پکایا گیا. حتی ذهب رتل، یہاں تک کہ 1 رتل چلا گیا تھا، 1 رتل چلا گیا، تھوڑا پکاتے 1 رتل چلا گیا. حالانکہ حلال کرنا تو کتنا پکانا ہے اپنے کو؟ پورے کا پورا پکا 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 کے جو 6 رتل چلے جانا تھا.
سمجھ میں آ گیا؟ 6 بھی نہیں، 9 میں سے 6 جانا، 2 تہائی چلے جانا، 6 کا سے بھی زیادہ چلے جانا، ہونا کیا چاہیے تھا 6 سے بھی زیادہ جانا تھا، مگر صرف ایک چلا گیا، اب 9 بچے. حتی ذهب رجل، یہاں تک کہ چلا گیا ایک رجل. ثم احرق منه 3 ارطال، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، 3 رجل کو بہا دیا، 3 رجل کو کیا کرا، بہا دیا. تاخذ ثلث العصير كله، تو تم لے لو، تاخذ ثلث العصير كله، اچھا لے لیا جائے ثلث عصیر کو پورے کا پورا، ثلث عصیر کو پورا کیا کیا جائے گا، لے لیا جائے گا. 10 تھے، ایک پک گیا، اور اس کے بعد 9 بچے، 3 پھینک دیا، تو اب ہوئے کتنے، ہاں 6 بچے. ہاں تو پہلے کیا کرنا چاہیے، کل عصیر کو لے لینا چاہیے، کل عصیر میں سے ثلث کو. تو کل عصیر میں ثلث کیا تھا، ایک پکنے کے بعد 9 بچے تھے نا، اس کا ثلث کتنا ہوتا، 3 ہوتا. ہاں وہ ہوا ثلاثہ، اور وہ 3 ہے. وہ ثلاثہ، اچھا کل عصیر کو لینا، کل عصیر تو وہ پکنے سے پہلے والا 10 کو پکڑ کے چلنا ہے. تو 10 کا تہائی کتنا رہتا، 3 اور 1 تہائی، 3.33، 3.25 سے بھی زیادہ ہوتا، 3.33 ہوتا. سمجھ میں آ گیا نا، 3 اور 1 تہائی، اس کو بولتے ہیں انہوں ثلاثۃ و ثلث. کتنا ہوتا ہے وہ، 3 اور 1 تہائی. وَتَضْرِبُوا فِي مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُنَصَّب، اور اس کو ضرب دو ما بقیہ میں منصب کے بعد. منصب کا مطلب یہ کہ اونڈیل دینے کے بعد جو ما بقیہ تھا نا اس میں ضرب دے دینا ہے. اونڈیل دینے کے بعد کیا بچا، 6 بچا، تو وہ 3 کو یہ کیا کرنا ہے، وہ 3.33 کو 6 میں ضرب دینا ہے. وہ 3.33 کو کیا کس میں ضرب دینا ہے، تو 6 تیا 18 اور 6 وہ تہائی، 1.33 کیسا ہوتا ہے، تہائی کو اگر آپ جو ہے 6 میں ضرب دیے تو کتنا آتا، تہائی کو، 3 کو نہیں، پونے 1 ہو جاتا، 3 نہیں میاں، تہائی 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 3 ہو گئے نا، اور 1 تہائی 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 3، تو 2 ہوتے نا، 2 ہوتے. ہاں 6 میں ضرب دی اگر تہائی کو تو 2 ہوتے، تو ٹوٹل کتنا ہوا پھر، وہ ستتن 20 ہوتے ہیں یہاں، 18 ادھر تھے نا، اس میں سے 2 تہائی میں سے 2 بچے نا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے، 20 ہو گئے. اب سمجھ میں آیا، ہاں کیونکہ تہائی کو جب ضرب دیتے ہیں آپ 6 میں تہائی کو ضرب دیے تو 2 ہوتے، 3 کو آپ تم اس میں کیلکولیٹر میں ضرب دے کے دیکھو 2 ہوتے. 3.33 کو اگر آپ ضرب دیے 6 میں تو کتنے ہوتے، 2 ہوتے. ٹھیک ہے نا، تو ٹوٹل بچے کتنے، 20 ہو گئے. پھر 20 کو کیا کرنا ہے، علامہ بقیہ بعد ما ذهب بالطبخی، تو پھر تقسیم کیا جائے اس 20 کو اس پر جو اس سے پکانے کے بعد چلا گیا. پکانے کے بعد جو چلا گیا نا اس سے ضرب دینا ہے. پکانے میں کتنا چلا گیا تھا، 1 چلا گیا تھا. ٹوٹل تھے 10 میں سے انہیں 1 پکایا، 3 اونڈیل دیا. تو جو ہے ہم کیا کرنا ہے، ٹوٹل کو لے لینا ہے، پہلے 10 کو لے لینا ہے، وہ 10 کو لے کے پھینکنے کے بعد بچے ہوئے میں ضرب دینا ہے. ہاں 10 کا تہائی نکال کے پھینکے ہوئے میں ضرب دینا ہے. تو 10 کا تہائی نکلا 3.5، وہ 3.5 کو ہم ضرب دے دیے 6 میں، تو بچے ہو گئے کتنے، 20. پھر اس 20 کو تقسیم کرنا ہے، پھر اس 20 کو تقسیم کرنا ہے کتنے میں، ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل ان ينصب منه شيء. پھر تقسیم کیا جائے 20 کو اس پر جو باقی بچا ہے، اس سے پکانے کے سے جو چلا گیا ہے، پکانے سے چلے جانے کے بعد اس کو اونڈیلنے سے پہلے کوئی چیز 9 نے، اور وہ 9 میں کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے. 20 کو 9 میں تقسیم کرنا ہے، وذالک تسعۃ، اور وہ 9 ہے. تم صحیح بولے، 9، وہ 9 کو تقسیم کرنا ہے، 20 کو تقسیم کرنا ہے 9 سے. فیخرج لکل جزء من ذلك 92 تو اس وقت میں تو نکلے گا اس میں سے ہر جز کے لیے 2 اور 9واں حصہ، 2 9ویں حصے، 2 اور 2 9ویں حصے. تو اتنا اگر وہ بچ گیا نا تو جو ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. کتنا گنجلک ہے. تو 10 جا کے کیا ہوا، 1 کو پکا دیے، 3 کو پھینک دیے، پھر بچے کتنے، وہ 6 بچے. تو وہ کل ملا کر جو ہے بعد میں اگر وہ ہو جاتا ہے، 2 اور 2 9ویں حصے، 2 اور 2 9ویں حصے، مطلب 3 سے بھی کم بچنا.
3 سے بھی کم بچنا، بلکہ 3.25 وغیرہ، پونے 3، پونے 3 وغیرہ اگر بچ گیا تو پھر وہ جو ہے حلال ہو جاتا ہے۔ فعرفت ان الحلال ما بقي منه، تو تم نے جان لیا کہ جو حلال ہے وہ اسے ما بقیہ 2 رتل اور 2 نویں حصے، 2 رتل 2 نویں حصے بولے تو ایک نواں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 9 میں سے 1، 9 میں سے 1 کو 1 نواں حصہ، 9 میں سے 2 2 نویں حصے ہوتے ہیں، 9 میں سے 2 کیا ہوتے ہیں؟ 2 نویں حصے، کا مطلب یہ کہ تہائی سے کم۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 2 اور تہائی سے کم کا مطلب ہوا 3، 2.3، 2.3 سمجھ میں آ گیا نا سب؟ 3 نہیں، 3 2 تہائی ہوتے، 2.3 ہوتا۔ وعلی ھذا تخرج المسائل، اور اسی پر بہت سارے مسائل کی تخریج ہوتی ہے، اسی پر۔ ولہا طریق آخر، اللہ اکبر، اس میں اور بھی طریقے، اس کو جو ہے انگور کے شیرے کو پکا کے حلال کرنے کے اور بھی طریقے۔ آپ کو صرف 3 طریقے بتائے گئے ہیں، جن میں پہلا طریقہ سب سے آسان، دوسرا طریقہ تھوڑا سا مشکل، تیسرا طریقہ تو بہت گنجائش بہانے کا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس وقت اونڈیلنا نہیں۔ وفیما اکتفینا بھی کفایتن و ہدایتن، اور اسی میں اس پر ہم نے اکتفا کیا کفایت کے طور پر، ہدایت کے طور پر۔ یہاں کفایت ہدایت بول کر اپنی دونوں کتابوں کی طرف اشارہ کر دیے نا، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ آپ کو اور مزید ہونا ہے تو کفایت میں جاؤ، مزید نہیں ہونا ہے تو ہدایت یہیں پر پالو۔ الی تخریج غیرہا من المسائل، اس کے غیر کے بہت سارے مسائل کا استخراج کرنے کے لیے اسی پر ہم نے اکتفا کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے مسائل کا مطلب اس کو پینا حلال ہے، وہ کپڑے پہ لگے تو کپڑا ہی پاک رہتا ہے، اب آگے تو ناپاک نہیں ہوتا، فلاں سنا وغیرہ، بہت سارے مسائل کی اس میں تخریج ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کہ آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے اسی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے ہدایہ پڑھنے کی پڑھانے کی جو کچھ بھی کوشش کی ہے، یقیناً اس میں بہت ساری کوتاہیاں رہ گئی، اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس میں جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے، اے اللہ اس کو اپنے ذہن میں باقی رکھنے اور اس کا بار بار مطالعہ کرنے، اس کو پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، اے اللہ اس پر مصنف ہدایہ نے یا ہم تک ان کتابوں کو پہنچانے والوں نے جتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اے اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے خوب خوب جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام کو ہم نے جو کچھ ہدایت ملی ہے اس میں ان کا بھی پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے تقاضوں پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسائل کو سیکھنے اور اعتدال اور بہتر راستے کی طرف ہم کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔